بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 54 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت با قال المحقق نصیر الدین طوسی قدس سرہ سے لے کر اعترضت الاشاعرۃ تک۔ نمبر 1، حسن و قبح کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کا نظریہ بیان کیا جائے گا کہ اس کے بارے میں خواجہ کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، حسن و قبح کے بارے میں علامہ حلی کے نظریے کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ وہ پھر اس تفصیل میں اشاعرہ کی جانب اشارہ فرمائیں گے اور معتزلہ کا نظریہ بیان کریں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ محقق طوسی یا خواجہ نصیر الدین طوسی بھی کہا جاتا ہے انہیں، فرماتے ہیں فی قواعد العقائد، قواعد عقائد کتاب ان کی، اس میں فرماتے ہیں فی مقام تبیین ما ذهب الیہ العدلیۃ من الحسن والقبح العقلیین، اس مقام میں انہوں نے یہ فرمایا ہے جہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے اس بات کو جس کی جانب عدلیہ گئے ہیں، وہ جس بات کی جانب عدلیہ گئے ہیں وہ ہے حسن و قبح عقلی۔ طلاب کرام عزیز، عدلیہ جب کہا جاتا ہے تو یہ ایک مرکب فرقہ ہے، یعنی جس میں معتزلہ اور امامیہ آ جاتے ہیں۔ عدلیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے چونکہ عدل الہی کو دونوں مانتے ہیں۔ اس میں اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں خواجہ فصل الافعال تنقسم الی حسن و قبیح، افعال تقسیم ہوتے ہیں دو قسم کی جانب، ایک اچھے دوسرے برے، ایک حسن دوسرے قبیح۔ پھر حسن و قبیح کی بھی معنی ہے وللحسن وللقبح معان مختلفۃ، پھر ایسا نہیں کہ حسن و قبح کی ایک ہی معنی ہو، نہیں بلکہ متعدد معنی ہے جو یہاں پہ 3 معنی بیان کی جائیں گے۔ فمنہا، ان مختلف معنی میں سے ایک یہ ہے کہ ان یوصف الفعل الملائم او الشیء الملائم بالحسن وغیر الملائم بالقبح، وہ یہ کہ توصیف وصف بیان کی جائے ایسے فعل کی جو مناسب ہو، یا ایسی چیز کی جو مناسب ہو اس کی وصف بیان کی جائے حسن کے ساتھ کہ اچھا فعل ہے، اچھی چیز ہے، یعنی جو مناسب چیز یا مناسب کام ہو اس کو کہا جاتا ہے حسن فعل، حسن شے۔ وغیر الملائم بالقبح، اور جو نامناسب ہے ناشائستہ ہے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے قبح، برے کے ساتھ۔ ومنہا، دوسری معنی ان یوصف الفعل او الشیء الکامل بالحسن والناقص بالقبح، حسن یعنی کامل چیز، قبح یعنی ناقص چیز، یعنی متصف کیا جائے فعل کو یا فعل کامل کو یا شیء کامل کو حسن کے ساتھ، حسن کے ساتھ، اور فعل ناقص کو قبح کے ساتھ یا قبیح ہونے کے ساتھ، یہ دوسری معنی۔ لہذا دوسری معنی ہوئی یعنی فعل کامل یا شیء کامل حسن، فعل ناقص شیء ناقص قبیح قبح۔ شارح محترم فرماتے ہیں ولیس المراد ہنا ہذین المعنیین، یہ اسی خواجہ کی عبارت کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی انہی کی عبارت ہے خواجہ کی، یہاں پہ مراد یہ 2 معنی نہیں ہیں حسن و قبح کی، بل المراد بالحسن، یا بعض اوقات آپ یوں پڑھ المراد بالحسن فی الافعال ہے، افعال میں حسن سے مراد یا حسن سے مراد ما وہ افعال ہیں لا یستحق فاعلہ بسبب ذما او عقابا، وہ افعال جن کی وجہ سے ان افعال کو انجام دینے والا قابل مذمت یا قابل عذاب نہ ہو، عذاب یا مذمت کا حقدار نہ ہو۔ وبالقبح، اور قبح سے مراد ما یستحقہما بسببہ، یعنی ایسے افعال جن کو انجام دینے کی وجہ سے ان کا فاعل قابل مذمت، قابل عذاب، قابل سرزنش ہو، یہ یستحقہما کی ضمیر ذم و عقاب کی جانب جا رہی ہے۔ طلاب کرام عزیز،
वइंद अहले सुन्नत अहले तसन्नुन के हाँ। अब तुलाबी किराम गौर फरमाइए कि इधर अहले सुन्नत से मुराद सब अहले सुन्नत मुराद नहीं है, बल्कि ये इशारा है अशायरा की जानिब, मुअतज़िला से हटके। ये अहले सुन्नत लैस शैउन मिनल अफ़आल इंदल अक्ल बेहुस्निन वला बेकबीहिन या बेहसनिन व कबीहिन। तुलाबी किराम अजीज, बाज़ अहले सुन्नत ये इशारा है अशायरा की जानिब, वो अफ़आल के बारे में अक्ल के नज़दीक हुस्न हसन और कबी होने के कायल ही नहीं है। वो कहते हैं कि अक्ल के नज़दीक अफ़आल के हुस्न और अफ़आल की कबाहत को पहचानने की दर्क ही नहीं है। गोया कि ये कहना चाहते हैं कि अफ़आल के अंदर ना हुस्न पाया जाए, ना क़ुब पाया जाए। व इन्नमा यकूनु हसनन और कबियन बेहुक्म शरअ फ़क़त। ये उनका बुनियादी नजरिया है कि वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ हसन होती है या कोई भी चीज़ कभी होती है तो शरीयत के हुक्म से होती है बस। यानी जिसको शरीयत हसन कहे वो अच्छी है, जिसको कभी कहे वो बुरी है। वह इंदल मुअतज़िला थे, और मुअतज़िला थे, हाँ ये भी अहले तसन्नुन का फ़िरका है, फ़िरक़े कलामी, लेकिन इस अहले तसन्नुन से खारिज है मुअतज़िला। फरमाते हैं अन्ना बदीहतल अक्ल तहकुम बहुस्न बादिल अफ़आल, कि अक्ल की बदाहत, अक्ल की दर्क हुक्म लगाती है बाज़ अफ़आल के अच्छे होने के बारे में। यानी बाज़ अफ़आल के अच्छाई को अक्ल दर्क करती है, और बदी सी बात है, इससे कोई इनकार भी नहीं करता, बल्कि विजदानी बात कह लें तब सही है। वो ये हैं फ़ास अफ़आल कस सिद्क़ नाफ़े वल अदल, जैसे कि एक सच जो फ़ायदेमंद हो, चूँकि सच बासाओं का नुकसानदेह होता है, जिसे सिद्क़ ज़ार कहा गया है। सिद्क़ नाफ़े, अच्छा जो फ़ायदेमंद किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को, किसी इंसान को, ऐसा सच जो फ़ायदा दे। और आदल, इसके बारे में अक्ल इन दोनों को अच्छा कह रही है। झूठ को नाफे, सच को कभी भी अक्ल बुरा नहीं कहती, झूठ को बुरा कहती है। आदल को अक्ल अच्छा कहती है, और आदल का मतलब जुल्म है उसको बुरा कहती है। वह कुब है बाज़हा, और अक्ल हुक्म लगाती है बाज़ अफ़आल के बुरे होने के बारे में, का जुल्म वल किज़्ब ज़ाहिर है, ये इशारा किएगा जुल्म हो और ऐसा झूठ जो नुकसान दे। चूंकि बाज़ औक़ात झूठ की शरीयत ने इजाज़त दी है, उनके अपने मखसूस मकामात जो बयान किया गया। वह शरअ अयज़न यहकुम बिहा फ़ी बाज़िल अफ़आल, और शरीयत भी इन बाज़ अफ़आल के बारे में हुक्म लगाती है। वल हुस्नुल अक़ली मा ला यस्तहिक़्क़ु फ़ाइलल फ़िअलिल मौसूफ़ बिही अज़म्मा। हुस्न अक़ली वो है जिसके बारे में उस हुस्न को अंजाम देने वाला, उसको भी फ़ेल हसन को अंजाम देने वाला मजम्मत का हक न रखता हो, सजा का हक न रखता हो। जबकि वल फ़िअलुल अक़ली वल क़बीहुल अक़ली, कभी अक़ली क्या है, मा यस्तहिक़्क़ु बिही ज़म्मा, वो है जिसको अंजाम देने वाला फ़ाइल काबिल मजम्मत हो। वल हसन शरई मा ला यस्तहिक़्क़ु बिहिल इक़ाबा, हसन शरई वो है जिसके बारे में फ़ाइल अंजाम देने वाला इक़ाब का हक ना रखता हो। वल कबी मा यस्तहिक़्क़ु बिही, और कभी वो है जिसके बारे में शरई लिहाज से शरई कभी वो है जिसके बारे में अंजाम देने वाला मजम्मत हो, इक़ाब हो, सरजनिश के लायक हो। वब इज़ाइल क़ुब है अल वजूब हो, क़ुब के मुकाबले में वजूब है, हुस्न है, खूबी है। वजूब चूंकि एक इसमें मर्जी मौला होती है, इसलिए उसके अंदर हुस्न पाया जाता है। और वो ये है कि मा हुआ यस्तहिक़्क़ु तारिकुल फ़िअलिल मौसूफ़ बिही अज़्ज़म्मा वल इक़ाबा, वो ये है कि वो शख्स जो ऐसे फ़ेल को तर्क करता है जिसके जो अच्छा फ़ेल है, उसको अगर तर्क करता है तो वो काबिल मजम्मत है, काबिल अजाब है, काबिल सरजनिश है। वह यक़ूल, और कहते हैं कि अन्नल्लाह ला यख़िल्लु बिल वाजिबिल अक़ली, इसीलिए कहते हैं कि खुदावंद हरगिज़ वाजिब अक़ली में खलल नहीं डालता, यानी उसके बरखिलाफ नहीं अंजाम देता। अगर अक्ल सलीम किसी चीज़ के हसन होने को दर्क करती है तो खुदा उसकी मुखालफत वर्जी नहीं करता। वला यफ़अलुल क़बीहल अक़ली अलबत्ता, और खुदा हरगिज़ ऐसे काम को जो अक्ल उसके कबाहत को, बुरे होने को दर्क करे, खुदावंद उसको अंजाम नहीं देता हरगिज़। व इन्नमा यक़िलु बिल वाजिब व यर्तकिबुल कबीह जाहिलुन औ मुहताजुन, वाजिब को तो तर्क वो करता है, कबीह को तो अंजाम वो देता है जो जाहिल हो।
یا محتاج ہو کبیح کے انجام دینے میں. وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ، ان کے برخلاف احتجاج کیا ہے اہل تسنن نے کہ بأن فعل القبیح کالکذب مثلا، یعنی اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے ان نظریے والوں کے خلاف، یعنی معتزلہ کے برخلاف کیا ہے فعل قبیح کالکذب، جھوٹ ہے جس طرح مثلا قد یزول عند اشتمالیہ علی مصلحۃ کلیۃ عامۃ، کہ بس اوقات برا فعل ہوتا ہے جیسے جھوٹ، لیکن چونکہ اس کے اندر عمومی مصلحت اور کلی مصلحت پائی جاتی ہے اس لیے اس کی اجازت ہے. والاحکام البدیہۃ، اور احکام بدیہی ہیں جیسے کون الکل اعظم من الجزء لا يمكن ان يزول بسبب اصلا، اور بدیہی اور کلی احکام ہیں کہ کل ہمیشہ بڑا ہوتا ہے جز سے، یہ کسی بھی سبب کی بنا پہ، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یہ قابل تبدیل نہیں ہوتے، قابل زوال نہیں ہوتے. کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد صفحہ نمبر 64 پہ یہ بات موجود ہے. قال العلامہ الحلی قدس سرہ فی شرح علیہا، اس کتاب کی شرح میں علامہ حلی نے فرمایا ہے المسمى بکشف الفوائد، جس کا نام رکھا گیا ہے کشف الفوائد، یہ فرمایا فعند الاشاعرۃ، اشاعرہ کے نزدیک انہ لا حسن ولا قبح عند العقل، حسن و قبح عقلی ہے ہی نہیں اشاعرہ کے نزدیک، بل الحسن ما اسقط الشارع العقاب علیہ، حسن وہ ہے جس سے شارع نے عقاب اٹھا لیا ہو. والقبیح ما علق الشارع العقاب فی فعلہ، کبھی وہ ہے جس کے بارے میں شارع نے عذاب معلق کر دیا ہو، اس کے اوپر لٹکا دیا ہو کہ اگر کسی نے اس فعل کبھی کو انجام دیا تو اس پر یہ عذاب آئے گا. وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ صِفَةٌ بِاعْتِبَارِهَا يَكُونُ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا، خود فعل کے لیے ذاتاً صفت نہیں پائی جاتی کہ جس صفت کی وجہ سے جس صفت کے لحاظ و اعتبار کی وجہ سے وہ فعل اچھا بنے یا برا بنے، یعنی فعل کے اندر اچھائی یا برائی نہیں پائی جاتی، یہ اشارہ کہتے ہیں. وَإِنَّمَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ بِجَعْلِ الشَّارِعِ، ہاں فعل اچھا فعل کبھی بنتا ہے شارع کے قرار دینے سے، یعنی اگر شارع نے کہہ دیا اعتبار کر دیا کہ یہ برا ہے تو وہ برا ہے، اگر اچھا ہے تو اچھا ہے. فَكُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ فَحَسَنٌ وَكُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ قَبِيحٌ، یہ کلی قاعدہ اشارہ کا کہ عقائد کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں شارع حکم دے وہ اچھی ہے، حسن ہے، اور جس چیز سے شارع منع کرے وہ قبیح ہے، بری ہے. وقالت المعتزلہ، اشارہ کے بارے میں کے مقابلے معتزلہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ان من الاشیاء ما هو حسن فی نفسه لا باعتبار حکم شارع، یہ بالکل اشارہ کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر ذاتاً حسن پایا جاتا ہے اور عقل ان کو درک کرتی ہے ان کے حسن کو، شارع کے جعل و اعتبار کرنے سے، شارع کے حکم کرنے سے حسن اشیاء کے اندر حسن پیدا نہیں ہوتا. ومنہ، اور یہیں سے ہے کہ ما وہ افعال ہیں وہ درک کیا جا سکتا ہے، کچھ ہیں جن جو ذاتاً کبھی ہیں حکم شارع سے کبھی نہیں ہیں. والفعل الحسن یشتمل علی صفت تقتضی حسنہ، اور فعل اچھا حسن وہ ہے جو مشتمل ہو کہ ایسی صفت کے اندر، یعنی اس کے اندر ایسی صفت پائی جائے جو وہ صفت اس کے اچھے ہونا کا تقاضا کرے، چونکہ وہ صفت ہے اس لیے. وقزل کبھی ہو، اس سے کبھی ہے، کبھی وہ فعل ہے جس کے اندر ایسی خوبی، ایسی صفت کی بدی پائی جاتی ہو جو اس کے کبھی ہونے کا تقاضا کرے. وبعضهم عللهما بذوات الافعال لا بصفات، بعض علماء نے ان دونوں کی علتوں کو بیان کیا ہے کہ یعنی ذوات افعال، یعنی ذات افعال کے اندر یہ حسن و قبح پایا جاتا ہے، حسن کو پایا جاتا ہے، صفات کے اندر نہیں پایا، یعنی صفات سے انہیں نے تعبیر نہیں کی کہ ان کے اندر ایک فعل ہے دوسری ان کے اندر صفت ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں خود فعل ایک اچھا ہوتا ہے. وجعل الشرع کاشفا عما خفی عنها، اور انہوں نے قرار دے کہ شریعت آ کے کشف کرتی ہے اس چیز کو جو مخفی ہے افعال سے، لا سببا فیہما، نہ کہ شریعت سبب بن رہی ہو حسن و قبح کے بارے میں، یعنی حسن و قبح ایجاد کر رہی ہو، نہیں، حسن و قبح کو اشیاء کے اندر، افعال کے اندر وہ ظاہر کر رہی ہے بس. فمن الاشیاء، اشیاء میں سے کچھ ایسی ما یعلم بضرورت العقل حسن او قبح، کہ بداہت عقل کے ذریعے سے جن کے اچھے ہونے کو یا برے ہونے کو جانا گیا ہے، کا حسن صدق نافع، جیسا کہ ایسا سچ جو کسی انسان و مسلمان کے لیے فائدے مند ثابت ہو، اچھا ہے، اس کو ہر کوئی اچھا کہے گا، یہ بدی سی بات ہے. وقبح الکذب الظاہر، ایسا جھوٹ جو مسلمانوں کو، انسان کو
دھوکہ دے، نقصان دے کسی بھی حوالے سے، کبھی ہے۔ وہ حسن الاحسان ہے، احسان نیکی اچھی ہے، وقوب الظلم، ظلم کبھی ہے۔ ومینہا، اور ان اشیاء میں سے کچھ ما وہ ہیں یعلم حسن وقوب عقلا بالنظر والاستدلال، ہاں عقل در کرتی ہے ان کے اچھے یا برے ہونے کو، لیکن غور و فکر کے ذریعے سے، استدلال قائم کرنے کے ذریعے، کیسے؟ جیسے قب صدق کے ظاہر، جس طرح کے ایسے جھوٹ کی قباحت جو جھوٹ نقصان دہ ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے کسی کی آبرو جا رہی ہے، کسی کی جان جا رہی ہے۔ وہ حسن الکذب نافع، ایسا جھوٹ جس سے فائدہ ہو رہا ہے، مومن کی جان بچ رہی ہے، انسان کی جان بچ رہی ہے، دھوکے سے انسان بچ رہا ہے۔ ومنہا، اور تیسرا ان میں سے ما لا یستقل العقل بہ، کچھ ایسی اشیاء ہیں جن کے بارے میں عقل مستقل ہے ہی نہیں، یعنی بغیر شارع کی مدد کے عقل مستقل ہی نہیں ہے۔ فیحتاج، بس عقل محتاج الی الشرع، تاکہ لیکشف عنہ، تاکہ اس حسن کے بارے میں شریعت کشف کرے، ظاہر کرے، کا حسن شرائع و کو بہتر کیا۔ جیسا کہ شرائع آسمانی کا اچھا ہونا اور ان اچھے ہونے کو عقل درک نہیں کرتی، بلکہ شریعت آگے کہتی ہے ان کے کو ترک کرنا کبھی ہے۔ والاولان حسنہما وقبہما عقلی، پہلی یہ تین قسمیں، جو پہلی دو قسمیں طلاب کرام میں بیان کی گئیں، ان کا حسن کو عقلی ہے۔ والاخیر شرعی، باقی جو آخری قسمیں اس کا حسن کو شرعی ہے، بے معنی انہ کاشفن، یہ ہے کہ یعنی شریعت آگے کشف کرتی ہے کہ اس کے اندر حسن ہے، اس کے اندر اچھائی ہے۔ والحسن العقلی ما لا یستحق فاعل الفعل الموصوف به ذما، حسن عقلی وہ ہوتا ہے کہ جس کو انجام دینے والا فاعل، کسی بھی فعل کو جس کی مدحت کی گئی ہے، توصیف بیان کی گئی ہے، اس کو انجام دینے والا قابل مذمت نہیں ہوتا۔ وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْوَاجِبُ الْعَقْلِي، اور اس حسن عقلی کے تحت واجب عقلی بھی آ جاتے ہیں، یعنی واجب عقلی اس واجب کو کہتے ہیں جو کہ شریعت کے حکم میں وجوبی، یعنی امر مولا کے بغیر عقل اس کے واجب ہونے کو درک کرتی ہے، اور پھر اگر آتی ہے، اگر وہیں پہ حکم آتا ہے، امر آتا ہے، تو پھر اس امر کو امر مولوی نہیں کہا جاتا، ارشادی کہا جاتا ہے۔ اس کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں والمندوب ومستحب والمباح مباح والمکروہ مکروہی۔ والقبیح العقلی، حسن عقلی کے مقام کبھی عقلی ما وہ ہے یستحق فاعلہ بذمہ والحرام لا غیر، جس کو انجام دینے والا قابل مذمت ہے، حق رکھتا ہے مذمت و سرزنش کا، اور فقط وہ حرام فعل ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ والحسن حسن شرعی، حسن شرعی، حسن شرعی ما لا یستحق به العقاب، وہ ہے ما یستحق به العقاب، جس کے بارے میں فاعل حق نہ رکھتا ہو عقاب کا۔ والقبیح ما یستحق به، کبھی وہ ہے جس کا بارے کو فاعل انجام دینے والا اس کبھی فعل کو حق رکھتا ہو سرزنش کا۔ وَبِإِزَاءِ الْقُبْحِ الْوُجُوبُ، قب کے مقابلے میں وجوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ یستحق تارک الفعل الموصوف بذمہ والعقاب، کہ جو بھی اچھے فعل کو ترک کرے گا وہ سرزنش کے قابل ہے۔ بس فالاول عقلی والاخیر شرعی، پہلی قسم حسن کو عقلی ہو جائے گی، دوسری آخری شرعی ہو جائے گی۔ واحتجوا، اور انہوں نے احتجاج دلیل قائم کی کہ بأن ضرورت قاضیۃ بقبح ظلم حسن العدل، کہ بداہت تقاضا کرتی ہے، فیصلہ دے رہی ہے کہ ظلم کبھی ہے اور عادل اچھا ہے۔ ایک یہ دلیل۔ دوسری وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا، یعنی یہ نقض بیان کیا جا رہا ہے اشاعرہ کا، اگر آپ کے بقول حسن کو شرعی ہی عقلی نہیں، اگر شرعی ہوتے تو لجاز اظہار المعجزۃ علی ید الکذاب، تو ممکن ہو جاتا، جائز ہو جاتا جھوٹے آدمی ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہو۔ جب جھوٹے آدمی کے اوپر معجزہ، ہاتھ کے اوپر معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے تو فَيَنْتَفِي الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْمُتَنَبِّي، جو صحیح نبی ہے، حقیقی نبی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اس کے درمیان فرق واضح نہ ہو پاتا۔ تیسرا وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا، یعنی اگر حسن کو شرعی ہوتے لَمَّا قَبَّحَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، خدا کی جانب سے کوئی بھی چیز بری نہ ہوتی، کوئی بھی چیز بری نہ ہوتی، فَجَاهَدَ الْخُلْفَ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، تو خدا کے وعد و وعید میں خلاف فرض لازم آ جاتا، تو ہو سکتا وعدے کو پورا نہ کرے خدا۔ وانتفت فائدہ تکلیف، اور تکلیف شرعی کا فائدہ کیا ہوتا؟ کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ چوتھا وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا لَمْ تَجِبِ الْمَعْرِفَةُ وَلَا النَّظْرُ عَقْلًا، پھر اگر حسن کو عقلی ہوتا تو یہ کبھی بھی نہ کہا جاتا کہ آپ کے لیے غور و فکر کرنا واجب ہے،
غور و فکر کا عقل کے ساتھ عقلی طور پہ غور و فکر کرنا واجب نہ ہوتا، جبکہ ہے واجب، بس فیلزم افہام الانبیاء ہے، بس پھر وہ جو انبیاء لازم آتا کہ انبیاء بس وہ جھوٹے شمار کیے جائیں، قالو وہ کہتے ہیں وَيَمْتَنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يَفْعَلَ قَبِيحًا، وہ انبیاء کہتے ہیں کبھی ہے خدا کی جانب سے منع ہے کہ خدا کوئی کبھی فعل انجام دے یا واجب میں خلل ڈالے، واجب کے برکت لأن حکمتہ تنافی ذالک، چونکہ حکمت الہی اس کے برخلاف، حکمت الہی کبھی بھی برے فعل کو انجام نہیں دے، حکمت الہی کبھی بھی اچھے کام کو ترک نہیں کرتی، فإن فاعل القبیح والمخل بالواجب، چونکہ جب بھی فاعل کبھی برے فعل کا انجام دینے والا جو فاعل ہے یا واجب کو خلل ڈالنے والا ہے، یا وہ فاعل اما یفعل ذالک، یا تو برے فعل کو انجام دے رہا ہے، واجب میں خلل ڈال رہا ہے، مع علم ہی، یا تو اس کو علم ہے یعنی جان بوجھ کے، او لا یا بغیر جہالت میں جانا، وثانی یعنی لا یہ جہل ہے، واللہ منزہ عنہ اور خدا پاک ہے جہالت سے، والاول اور اگر پہلی صورت ہے یعنی جان بوجھ کے بھی تو یلزم من سے لازم ہے آدھا امل حاجت ہو، یا وہ مجبور ہے، ضرور پھر اس سے اوپر کوئی مجبور والی طاقت موجود ہے، اب صفا یا بے وقوفی ہے، وہما منتفعان عنہ تعالی، اور یہ دونوں چیزیں حاجت و صفا خدا سے منتفی ہیں، خدا کے اندر یہ نہیں ہو سکتی۔ طلاب کرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، سوال نمبر اگر ہم دینا چاہیں تو ایک یہ بنے گا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا کون سا نظریہ، اس نظریے کو بیان کریں حسن و قبح کے بارے میں، دوسرا سوال علامہ حلی کا نظریہ بیان کریں، اور تیسرا سوال ہوگا کہ معتزلہ اور اشاعرہ کا بنیادی فرق حسن و قبح میں کون سا ہے، اس کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔